بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ رب الکریم نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کے ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تو عجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے عائشہ اور حافظہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے بلند دیہات میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا ابھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ میں باری باری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اسے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حافظہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حافظہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ میں رکھتی ہے؟ حافظہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، تو اس دھوکے میں مت آؤ، تیری جولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ منورہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حافظہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حافظہ، میں نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالغ خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حافظہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھایا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور کچھ پھر دربار سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آ گیا۔ مجھے تمام بات کہہ دی، میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں نے
واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر جانے کی اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے آ کر کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے، اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ میں سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ مسکرا دیے، اور پھر حافظہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حافظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے بعد اب اللہ وجل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حافظہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حافظہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حافظہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتار کا طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لائے۔ حضرت حافظہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حافظہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حافظہ سے رجوع کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہے، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ دوستو، شاہرین اکرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حافظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ وجل آپ کی مرکز پر انوار پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں